عزیز طلبہ، اب ہم ایک ایک لفظ کا لکھیں گے انشاءاللہ، گرامر اس کی۔ تو پہلے ہم کیا لکھ رہے تھے؟ مفردات۔ کیا لکھ رہے تھے؟ مفردات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا معنی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا مفردات، اس میں ہم نے اسم الگ کیا، فعل الگ کیا، حرف الگ کیا اور ان کا معنی لکھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مرکبات۔ کیا کریں گے؟ مرکب کا معنی ہوتا ہے کہ دو لفظ جڑ کے ایک لفظ بن جائیں، دو لفظ جڑ کے ایک بات بنائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ دو لفظوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب کا طریقہ فارسی میں کیا ہے؟ مرکب کے جو طریقے ہوتے ہیں، پہلے ہم اس میں سے مرکب چنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ترکیب ہو رہی ہے۔ ایک ہے وزیر دیگر، ایک یہ مرکب ہو گیا۔ ضد او، لکھ لو بیٹا کاپیوں پہ۔ ایک ہے ابنائے جنس، ابنائے جنس ما، اس میں تین لفظوں کا مرکب بن گیا۔ حضرت پادشاہاں، جز راستی، ایک آ گیا ملک را، روئے عظیم سخن، اس لائن میں روئے عظیم سخن۔ دروگے وے، بنائے این، برخوبسی، یہ آ گیا برخوبسی۔ اب یہ مرکب ہے۔ اب ان کی جو ترکیب ہے، ان کو جوڑنے کا طریقہ ہے، جوڑنے کے لیے جو ٹانکا لگایا گیا ہے وہ زیر کا ہے۔ کہیں زیر ہے، وزیر دیگر، زیر کا ٹانکا لگ گیا۔ ضد او، یہاں زیر کے ساتھ اگلے کے ساتھ جوڑا۔ ابنائے جنس ما، یہاں بھی دو زیریں لگ گئیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑا زیر کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ جوڑا زیر کے ساتھ۔ یہاں بھی دیکھو حضرت پادشاہاں زیر کے ساتھ جڑ گیا، یہاں زیر نہیں لگی، یہاں نہیں لگی، یہاں نہیں لگی، یہاں لگ گئی۔ دروگے بھی زیر کے ساتھ جوڑا۔ بنائے این، یہ بھی زیر کے ساتھ جوڑا۔ تو جب کسی لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑیں گے تو زیر کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور کبھی ٹانکا لگتا ہے بڑی یہ کے ساتھ، کبھی لگتا ہے بڑی یہ کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ میں جب آگے کوئی مثال آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی نہ بڑی یہ لگتی ہے نہ یہ زیر لگتی ہے، تو کبھی حرف کے ساتھ ٹانکا لگتا ہے۔ اب دیکھیں را حرف آ گیا، ملک را، عظیم سخن میں از آ گیا۔ تو کبھی حرف جار کے ساتھ ایک مرکب بن جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وزیر دیگر کا معنی دوسرا وزیر، ضد او، اس کی ضد، اس کے الٹ، یعنی اس کے الٹ طبیعت کا مالک تھا۔ ابنائے جنس، جنس کے بیٹے، جنس کے یعنی جنس سے مراد ہے نو، نوعیت، ٹھیک ہے۔ بیٹے کا مراد ہے لوگ، اور نو جنس کا معنی نو بھی ہوتا ہے، اس نوعیت کے لوگ جو ہماری طرح کے وزیر مشیر طرح کے لوگ ہیں۔ اور جنس ما، ہماری جنس، ہماری جنس کے لوگ یا ہماری طرح کے لوگ۔ حضرت پادشاہاں، بادشاہوں کی، بادشاہوں کے حضور، بادشاہوں کے پاس، بادشاہوں کے دربار میں۔ جز راستی، سچ کے سوا، سچ کے سوا۔ ملک را، بادشاہ کو، را کا معنی عظیم سخن، اس بات سے، از کا معنی سے، این اس، سخن میں نے بات۔ دروغی بھی، اس کا جھوٹ، دروغے بھی اس کا جھوٹ، یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ بنائے این، اس کی بنا، اس کی بنیاد، بنا کا معنی بنیاد۔ اور برخوبسی، بر میں نے پر، خوبسی خباثت، خباثت پر، شرارت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکبات ہیں جن کے معنی ہم نے لکھ لیے۔ اور اس میں جو فعل آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ نہ شاید، نہیں چاہیے، سخن گفتن، بات کرنا، گفت، کہا، درہم کشید، کھینچ لیا، موڑ لیا، گفت پھر آ گیا ہے۔ پسندیدہ تر آمد، زیادہ پسند آیا، آمد اس کے اندر فعل ہے۔ گفتی، تو نے کہا۔ گوید، کہتا ہے، کند، کرتا ہے، گوید کہتا ہے، باشد چاہیے۔ تو جو فعل ہیں اس کو اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ نہ شاید، باید،
باشد، گوید، کند، یہ سب فعل ہیں. گفت، گفتی، آمد، یہ فعل ہیں. اس میں سے یہ جو 4 فعل ہیں، اس میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں دال ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. آخر میں دال ہے اور اس سے پہلے، جب کسی فعل کے آخر میں دال اور پہلے زبر ہو تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. فعل مضارع میں حال، زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. 2 زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پھر جملے کے حساب سے کر لیتے ہیں. اور یہ جو فعل ہیں 3، یہ ماضی ہیں. کیا ہیں؟ فعل ماضی. گفت اس نے کہا، گفتی تو نے کہا، آمد آیا. ٹھیک ہے، آمد آیا. اب گفت کی گردان ہم نے کل پڑھی تھی. گردان کیسے کرتے ہیں؟ گردان کا بڑا آسان طریقہ میں نے ایک سمجھایا تھا. ند یا ید میم یم. ند یا ید میم یم کہو. یہ سمجھو گردان پوری آ گئی. یہ ایک گردان آ گئی 5 حرفوں کی، تو سمجھو آپ کو ہزاروں گردانیں آ گئیں. کیا لفظ ہیں وہ؟ ند یا ید میم یم. یہ آ گیا، سمجھو آپ کو کئی گردانیں آ گئیں. ماضی، حال، مستقبل سب کی گردانیں اسی طرح بنتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا یہ ہمارے پاس ہے گفتن مصدر آ گیا. کیا آ گیا؟ گفتن مصدر آ گیا. اس کی ہم یہ کاٹ دیں نون، تو یہ پہلا صیغہ بن جاتا ہے گفت. جیسے یہ بن گیا گفت، میں نے کہا. اور اس گفت کے بعد اگر ہم ند لگا دیں تو کیا بن گیا؟ گفتند. گفتند کا معنی انہوں نے کہا، یہ اس کی جمع بن جائے گی، انہوں نے کہا. اگر اس کے بعد یہ چھوٹی لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ گفتی تو نے کہا. پھر اس کے یا کا معنی ہوتا ہے تو، اور اس کا معنی ہے تم، اس کا معنی ہے میں، یا میم کا معنی ہے ہم. اب آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر کہنا ہو کہ تم نے کہا، پھر کیا آئے گا؟ گفت شروع میں لگاؤ تو کیا بن جائے گا؟ گفتید. اگر اس سے پہلے گفت لگائیں تو پھر کیا بن گیا؟ گفتم. اس سے پہلے گفت لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ گفتیم کا معنی. تو کیا گردان ہوگی؟ گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. ہے نا آسان؟ اچھا، اب ہم اسی سے ایک اور گردان بنانا چاہتے ہیں آمد کی. آمدن مصدر لے لیا تو کیا آئے گا؟ نون ہٹائے تو پہلا صیغہ بن گیا. آمد کا معنی وہ آیا. آمد کا معنی، اور اگر کہنا وہ آئے تو پھر کیا آئے گا؟ آمدند. اگر تو آیا، آمدی. تم آئے، آمدید. میں آیا، آمدم. ہم آئے، آمدیم. ہے نا آسان؟ آ گئی ہے. اگر کہنا ہو گیا، گیا کی فارسی ہے رفتن. کیا ہے؟ رفتن. میں نے جانا، تو وہ گیا، نون ہٹا دو، کیا بن گیا؟ رفت. اور ند یا ید میم یم. اگر کہنا ہو وہ گئے تو پھر کیا آئے گا؟ اس کے شروع میں رفت لگا دو. اور تو گیا، رفتی. تم گئے، رفتید. میں گیا، رفتم. ہم گئے، کوئی مشکل ہے؟ ہم گئے، رفتیم. تو عزیز طلبہ، آج ہماری حکایت ایک لحاظ سے مکمل ہو گئی، پہلی کہانی. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں فساد نہیں کرنا، اصلاح پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سبق ملا ہے. چاہے جھوٹ بول کر 2 بھائیوں میں صلح کرانی پڑے نا، تو وہ جھوٹ جائز ہے. اور سچ بول کے اگر 2 بھائیوں میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے تو وہ سچ بہت برا ہے. اگرچہ وہ سچ ہے لیکن برا ہے. ایک سچ برا ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے. ایک جھوٹ برا ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ ہے جو لوگوں میں اصلاح پیدا کرے، دلوں کو جوڑے، دوستیاں بنائے، دشمنیاں ختم کرے. تو یہ رویے ہمیں اختیار کرنے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.